دیکھیں انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عورت بھی جب چاہے خلا لے سکتی ہے. آگے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آیت پڑھ رہے ہیں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. ماشاءاللہ بالکل صحیح. الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. یہ ہے جی خلا کی آیت جو انجینئر صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ ترجمہ بھی غلط کیا، پتہ نہیں کیوں غلط ترجمہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. دعویٰ کیا ہے انجینئر صاحب کا، آپ پہلے سن لیں پھر میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ عورت کی بھی مرضی اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں داماد کے لیے، اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں، اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس پہ جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرثیہ علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے. وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتہ ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو. تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے. ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں ابھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا. وہ دیکھیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو
طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال سکتا ہے؟ بالکل اس طریق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے فقہ حنفی والے تو بہت ایکسٹریم کے اوپر ہیں۔ ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک خاوند طلاق نہیں دے گا خلا واقع نہیں ہوگی، اور اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو قاضی کو، یعنی جو جج ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں تنسیخ نکاح کرنے کا۔ تو اس کا تو منطقی انجام فقہ حنفی کی روح سے یہی بنتا ہے کہ پھر وہ مرد اسے غلام بنا کے پوری زندگی رکھے گا، اور خلا کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا۔ اگر خلا کو خاوند کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیا جائے پھر عورت کا تو رائٹ ختم ہو گیا۔ خاوند کے پاس تو آلریڈی طلاق والا اختیار موجود ہے۔ فقہ حنفی میں جہاں نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ اور بلنڈرز ہیں، ان میں سے ایک بلنڈر یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا بلنڈر جس سے اب فقہ حنفی والوں نے رجوع کر لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ان دلیر لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ایون الازہر یونیورسٹی جو ہے مصر کی، اس میں بھی حنفی علماء امام مالک کے فتوے کے مطابق چلتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ فتویٰ بھی یعنی امام مالک ہے، اس کو اب مزید بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹ اوپینین، وہ قرآن و سنت کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ اجتہاد کا ہوتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے کہ ایسی عورت جس کا خاوند گم جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی عورت 90 سال تک انتظار کرے گی، اور 90 سال کے بعد اسے اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ تو میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو یہ مسائل نہیں پتا، ورنہ تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں، اور پھر جب ملحدین ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسلام کا مذاق تو ان لوگوں نے اڑوایا ہے کہ جنہوں نے اس قسم کے نان سینس فتوے دیے ہیں، اور ان سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جو فتوے پچھلے آلموسٹ 1200 سال سے لے کے چل رہے ہیں۔ خیر، اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مانا کہ نہیں، یہ تو ظلم کے اوپر مبنی ہے کہ 90 سال انتظار کرے، اور ساتھ امام حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی تو اس کے شوہر کے جتنے ہم عمر لوگ ہیں جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اس وقت تک انتظار کرے، یعنی بات وہی دوسرے انداز میں کر دی۔ تو اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ بھی ایک پرانا فتویٰ ہے، آج کے دور میں تو 4 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر کسی شخص کو تلاش کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص گم شدہ ہو چکا ہے اور پولیس اس کی پیروی کرتی ہے تو چند ایک مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے، زندہ مردہ اس کو دریافت وہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو میرے اعتبار سے تو یہ 4 سال کی مدت بھی بہت زیادہ ہے۔ سائنٹیفک جو ڈسکوریز کی برکت سے ہمارے پاس اب ڈیٹا اویلیبل ہے، اس کے اعتبار سے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے 4 مہینے میں بھی اگر اس کا کوئی اتا پتہ لگا لیا جائے تو یہ پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر، حنفیوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے تو امام حنیفہ کے اس فتوے کو دیوار پہ دے مارا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کا اپنا قول تھا کہ میری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارو۔ تو یہ قرآن و سنت کیا ہے، یہ بیسک عقل کے بھی خلاف تھا ان کا فتویٰ۔ تو ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان حنفی علماء کو بھی جو الازہر یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پہلے یہ جرأت دکھائی، اور ان کو دیکھ کر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا اور انہوں نے اس معاملے میں فقہ حنفی سے بغاوت کی۔ بڑی خوشائند بات ہے، لیکن ابھی کافی سارے معاملات باقی ہیں جو فقہ حنفی میں اللاجیکل چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خلا والا ایشو ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا خلا نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تو آپ عورت کو اس کے بیسک رائٹ سے محروم کر رہے ہیں۔ اس طرح تو مرد زبردستی اگر اسے اپنے عقد میں رکھے گا تو وہ کس عدالت میں جا کے انصاف حاصل کرے گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے خلا لیتی ہے یا طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔
یعنی اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کر رہی ہے. مثلاً خاوند بد اخلاق ہے، مارتا پیٹتا ہے، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس طرح کے باقی کئی سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور عورت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ خلا لے لے. سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں داماد کے لیے، اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں، اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا، تم کہتے بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس پہ، جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرض سے علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث، یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا، تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے. وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتہ ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو. تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے. ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں بھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا وہ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو. بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو خلا دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو وہ پھر کورٹ کی طرف رجوع لائے گی، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے. یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی 3 کتابیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلے تو ایک عورت کھڑی تھی. آپ نے پوچھا تو بتایا گیا یہ فلاں کی بیوی ہے. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو نبی علیہ السلام نے اس کے خاوند کو بلوایا
اور پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم حق مہر اسے واپس کر دو اور ٹھیک ہے یہ اپنی عدت گزارے. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ حق مہر پھر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا اپنے خاوند کو جو خلا لے گی، جو اس نے حق مہر لیا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس میں قاضی جو ہے، جو جج ہے، وہ انٹروین کر کے اس معاملے کو سیٹل کروائے گا. ظاہر ہے وہ خامند تو نہیں دے رہا تھا، جب ہی وہ نبی اسلام کے پاس شکایت لے کے آئی اس وقت تو قاضی آپ ہی تھے، جج تو آپ ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو داؤد میں پورا ایک چیپٹر ہے تفصیلی خلا کے اوپر. اس میں پھر آگے چل کے آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینے تک مقرر فرمائی ہے. اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو 1 مہینے تک وہ عدت اپنی گزارے گی. اس کے بعد اور ظاہر ہے یہ عدت اس وقت سٹارٹ ہوگی کہ جب اس کو خلا ملا ہے اپنے خاوند سے. اگر وہ ناراض ہو کے گھر آئی ہوئی تھی تو یہ نہیں وہ کہہ سکتی میں تو 3 مہینے سے آئی ہوں تو لہٰذا میرا مہینہ پورا ہو چکا ہے. نہیں، جس دن خلا والا معاملہ اسٹیبلش ہوگا اس دن سے یہ سٹارٹ ہوگی. اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ اور تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ یہ جو خلا ہے وہ ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب مرد اس عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہوگا، طلاق رجی کے ایکویلنٹ نہیں ہوگا. طلاق رجی اگر ہو تو پھر عدت کے اندر خامند رجوع کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر عورت کی مرضی کے. البتہ 3 مہینے کے بعد وہ بائن ہو جاتی ہے طلاق. پھر عورت کی مرضی، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اسی خامند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نئے حق مہر کے ساتھ، اور چاہے تو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے. لیکن خلا کے کیس میں ایک طلاق بائن اسی وقت اسٹیبلش ہو جاتی ہے جس طرح ہی قاضی اس کے لیے ڈیسیژن کرتا ہے. یعنی وہ مرد رجوع نہیں کر سکتا اس کی طرف، وہ بائن ہو چکی اور 1 مہینے وہ اپنی عدت گزارے گی اور اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور چاہے تو اس مرد کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے دوبارہ سے نئے نکاح کے ساتھ، کیونکہ یہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا خلا، یہ 1 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. وہ مسند امام شافعی میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس حوالے سے. اور ظاہر اس میں امپلائڈ ہے جو اس کا بیسک رول ہے، اس میں تو ظاہر جب 1 طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے تو پھر رجوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عورت اس خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے چونکہ خامند نے خود سے طلاق نہیں دی ہوئی بلکہ عورت نے اس سے خلا لیا ہے. تو خلا والے کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہوگی. اب ہمارے اس معاشرے کے اندر وقتاً فوقتاً ہم تک اس طرح کی باتیں پہنچتی ہیں کہ مرد یعنی بڑے ظالم ہوتے ہیں، عورتوں کو خلا نہیں دیتے، اور پھر جان بوجھ کر کورٹس کی طرف سے جب انہیں سمن آتے ہیں تو وہ کورٹس کو رسپانس نہیں کرتے، پھر جا کے شور شرابہ بھی کرتے ہیں کہ جی مجھے تو نوٹس ملا ہی نہیں تھا. حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے، ظاہر ہے بیوی جب گھر سے ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے تو اگر خامند اس بیوی کو رکھنا چاہے تو ظاہر ہے اس کی تو رات کی نیندیں پھر حرام ہو جائے گی. تو میں تو عذرائے تفنن اپنی بیوی سے کہتا ہوں الحمدللہ ہماری شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں اور کبھی ایک دفعہ بھی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی والا ایلیمنٹ نہیں ہوا الحمدللہ. تو میں نے تو اپنی بیوی کو پہلے دن سے یہ بات کی اور بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو کے گئی تو میں نے تو تیرے والد والدہ کے گھر کے باہر جا کے خیمہ لگا لینا ہے اور اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کہ وہ ساتھ نہیں بھیجیں گے. تو اگر انسان یعنی بیوی کی قربانیوں کو سمجھتا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو سیدھا جا کے آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جانا ہے خیمہ لگا کے، اور جو بھی راستے میں پوچھے گا کہ خیمہ کیوں لگا اسے بتائیں گے کہ بھئی بیوی واپس نہیں کر رہے ہماری. ٹھیک ہے، تو پھر مجبور ہو کے وہ کو رضامندی والا ایلیمنٹ کریں گے. چلیں یہ میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بھی بتا دیا ہے، اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کے چلی جائے تو یہ والا آپ نسخہ اپنائیں. میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تھا، بڑا کارگر ثابت ہوا ہے الحمدللہ. بلکہ وہ خیمہ کی صرف دھمکی دی ہے تو اس سے کام بن گیا، خیمہ لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی. اچھا بہرحال اس طرح کے جو خدا نخواستہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ظاہر شیطان کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. میاں بیوی میں ناچاکی بعض کا جینون وجہ بھی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے اس کا راستہ کھلا رکھا. اگرچہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے
ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا خاندانی نظام ٹوٹے، اور حلال اس لیے ہے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میاں بیوی نہیں نبھا سکتے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی کوئی نیا شوہر دے دے گا اور اس مرد کے لیے بھی کوئی نئی بیوی کا اہتمام کر دے گا۔ تو یہ ایک راستہ کھلا رکھا گیا۔ بہرحال بعض ظالم قسم کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ کورٹس کو اس طریقے سے ڈسیو کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پھر علماء کا بھی سہارا لیتے ہیں، کبھی فقہ حنفی کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے قانون میں بھی کھلا کورٹ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں وہ والی دو نمبری بھی نہیں ہونی چاہیے جو اکثر عورتوں کی طرف سے بھی بعض اوقات اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ایڈریس کے اوپر نوٹسز وکیل کو پیسے دے کے بھجوا دیتی ہیں تاکہ اس کے مرد کو پتہ ہی نہ چلے، اور ایکس پارٹی ڈیسیژن ایک طرف سے ہی ہو جائے، یعنی وہ جج کہے کہ میں نے نوٹس بھجوایا تھا لیکن یہ آئے ہی نہیں ڈیٹس کے اوپر، لہٰذا میں تنسیخ نکاح کرتا ہوں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ مرد یعنی عورت کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، وہ نوٹسز بھی بھجواتی ہے سب کچھ، لیکن مرد پھر وکیلوں کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے ایسے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ جج بھی فیصلہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، وکیل بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو الٹیمیٹلی پھر عورتوں کو ظاہر ہے اس نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، تو یہ عورت کا رائٹ ہے۔ ہم سے ایک بندے نے آگے پوچھا کہ جی وہ عورت وجہ بھی نہیں بتا رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی، تو زبردستی تو آپ نہیں رکھ سکتے، اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا بغیر وجہ کے تو دنیا میں تو خلا اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں وہ اللہ کے حضور پکڑی جائے گی، لیکن دنیا میں قانوناً وہ اسٹیبلش ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر بعض اوقات مرد بڑا تنگ کرتے ہیں عورتوں کو، پھر عورتیں پھر کسی طریقے سے کورٹس کے ذریعے ایکس پارٹی ڈیسیژن کروا کے خلا والا اہتمام کر لیتی ہیں، اور سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ سے حاصل کر لیتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات بھی سننے کو آئے، لیکن باقی سارے کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کا بھی جو خلا والا معاملہ ہے وہ اسٹیبلش ہی تصور ہوگا، اور چونکہ اس کے پاس اب ایک ڈاکومنٹ آ گیا، ڈاکومنٹ فائنل اتھارٹی ہے، اس ڈاکومنٹ کے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی 1 مہینے کی عدت پوری کرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، اور قانوناً اسے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ڈاکومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، اور اگر ڈاکومنٹ کے بغیر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ قانوناً تو وہ جرم ہے، نکاح پر نکاح والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ڈاکومنٹ کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن اس معاملے میں وہ عورت پھر وہ دیکھے گی کہ اس نے کیا باقی سارے معاملات اپنے صحیح طریقے سے چلائے، اس کے خامن کو واقعی پتہ ہے، اور وہ جان بوجھ کے ہیلے بہانوں سے کام لے رہا تھا، تو اب الٹیمیٹلی اس نے ایسا کیا۔ یہ نہ ہو کہ وہ خامن سے چوری چھپے کرے، چوری چھپے والا معاملہ تو پھر تنسیخ نکاح والا اس طریقے سے نہیں ہوگا، تو یہ اس نے خود دیکھنا ہوگا۔ انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان، بالکل ٹھیک تلاوت کی کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انجینئر صاحب نے بھی آیت تلاوت کی ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیوی کو جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ بالکل انجینئر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ایک صورت میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، یعنی نکاح ختم ہونے کے باوجود ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، اور وہ کب جائز ہے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، کہ میاں بیوی کو خوف ہو کہ اب وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، یعنی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، وہ دونوں کو خوف ہو، یک طرفہ خوف کا قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جج صاحب کو خوف ہو یا صرف بیوی کو خوف ہو۔ اگر صرف جج کا خوف معتبر ہوتا تو پھر اس آیت کا مطلب ہوتا کہ جج کو اگر خوف ہے تو وہ علیحدگی کروا سکتا ہے، پھر تو بیوی راضی نہ بھی ہوتی تو جج علیحدگی کروا سکتا، یعنی جج میاں بیوی کورٹ میں جائیں گے اور جج کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں نہیں رہ سکتے، لے بھائی یہ لو خلا کی ڈگری، عورت کہے گی میں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، جج کہے گا نہیں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے خوف ہوگا تو میں تم دونوں کو علیحدہ کر سکتا ہوں۔ ظاہر انجینئر بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان یخافا، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو خوف ہے کہ اب ہم نہیں رہ سکتے، خوف کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے،
شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بیوی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، یہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے، شوہر کو لگا کہ بھائی یہ گڑبڑ کر رہی ہے، نہیں رہنا چاہتی، کسی قیمت پہ میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی، تو اللہ کہتے ہیں جب دونوں کو اس بات کا خوف ہوگا تو فلا جناح علیہما. یہاں انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، اب آپ یہ آیت دوبارہ سن لیں انجینئر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے رقم لینے میں، بلکہ رقم دینے میں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں میاں اور بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی سے رقم لے لے اور اس کی جان چھوڑ دے. یعنی بیوی پر رقم دینے میں اور جان چھڑوانے میں کوئی گناہ نہیں، اور شوہر پر رقم لے کر اس کی جان چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. ان دونوں پر عدالت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہاں پہ یک طرفہ خلا یہاں کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے کین لے کر آتے ہیں، گورنمنٹ آف سعودیہ نے کہا ہے ناٹ فار سیل، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. اب میں آیا یہاں 8-10 ڈبے لے آیا اٹھا کے، لوگ مجھ سے ڈبہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی دو. میں کیا کہتا ہوں یار یہ تو بیچنے پر پابندی ہے، لیکن بھائی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، اب یہ بندہ مجھ سے چپک گیا ہے کہ یہ زمزم کا ڈبہ مجھے ہی دو. تو میں کہتا ہوں یار جتنا میرا خرچ ہوا ہے کم از کم میں اتنی رقم تو واپس لے لوں نا، جو میرا اور خرچہ ہے میں فری میں بانٹنے کے لیے تھوڑی لا جاؤں، میں بیچ نہیں رہا، میں اضافی پیسے نہیں لے رہا، لیکن جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ تو دو نا مجھے، میرا تو ورنہ نقصان ہوگا. ایسی صورت میں جی میں کسی مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں کہ حضرت میں بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن زمزم ایک مقدس چیز ہے، پتہ نہیں اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. زمزم کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے لیے اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں، میں نے 500 روپے کا پڑا ہے مجھے یہ، تو میں صرف چاہتا ہوں میں اپنے نقصان سے بچ جاؤں. میرے چچا جو ہے یہ زمزم کا کین مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو زمزم مقدس چیز ہے، اس کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنی ملکیت سے نکال رہے ہو، سامنے والا چپک گیا ہے، سامنے والا تم سے ہر قیمت پہ زمزم لینے کے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کمبل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی چچا پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ زمزم کی لالچ میں تمہیں پیسے دیں، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو اور پیسے لے لو. یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں پر لازم نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے. ان میں کوئی بھی چیز کسی پہ تھوپی نہیں جا سکتی. کہ قرآن نے پہلے حکم دیا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور طلاق کے بعد اللہ نے کہا شوہر کو کہ تم جو مہر تم نے دیا ہے کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ نکاح ختم کرنے کی پہل تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا. لیکن آگے اللہ کہتے ہیں اگر دونوں نہیں حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے، دونوں کو اس بات کا خوف ہے، ایسی صورت میں بیوی مطالبہ کرتی ہے. اب عورت کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے مہر دے کے شوہر سے جان چھڑانا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی باندھی تو نہیں ہوں جو بازاروں میں بکوں، میں اپنی قیمت دوں شوہر کو کہ بھئی چھوڑ دو میری جان. عورت ذوات القیم میں سے تو نہیں ہے نا، تو ایک انسان ہے. اور مرد کو یہ خوف ہو سکتا تھا کہ یار اللہ میاں نے تو پچھلی آیتوں میں کہا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں پیسے نہیں لے سکتے، تو پتہ نہیں اس کنڈیشن میں بھی میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. اب یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے، یہاں دونوں ڈر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما، بھائی اگر نہیں رہنا چاہتے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس رقم کے بارے میں افتدت بھی جو عورت بطور فدیہ دے کے شوہر سے اپنی جان چھڑا لے. تو پتہ چلا جان پکڑی ہوئی تھی شوہر نے، جج نے نہیں پکڑی ہوئی تھی کہ جج چھوڑے گا، جان جس نے پکڑی ہوئی ہے چھوڑے گا وہی. تو فلا جناح علیہما کا لفظ یہ بتا رہا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی عربی عبارت یہ آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی دونوں میں سے کوئی گناہ نہیں ہے. شوہر پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت سے پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دے، اور عورت پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لے. تو یہ دونوں کے آپس کی رضامندی سے آپشنل ہے، یہ کسی ایک پر بھی تھوپا نہیں جا سکتا. آج عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عورت جائے گی خلا کا کیس دائر کرے گی، فائل کرے گی، اور عدالت شوہر کو بلائے گی، وہ آئے نہ آئے، آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت اس سے کہہ دے گی سائن کر دو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں کرے تو بھی عدالت کہتی ہے تمہارے سائن کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، تو پکڑا دی عورت کو خلا. تو یہ قرآن سے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہے انجینئر صاحب کے فہم قرآنی جو محترم نے پڑھی.